کہتے ہیں آپ لوگ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، قیام تعظیمی کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھنا یہ کہاں جائز ہے؟ میں کہتا ہوں صلاۃ و سلام پڑھنا جائز ہے، چاہے کھڑے ہو کر پڑھے یا بیٹھ کر پڑھیں، کیونکہ اللہ نے مطلق صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ اس آیت کریمہ میں درود و سلام کا حکم ہے، لیکن کھڑے ہو کر اور بیٹھنے کا حکم نہیں ہے، اس کو مقید نہیں کیا گیا ہے، اس کو مطلق رکھا گیا ہے، اور مطلق کو اس کے اطلاق پر رکھا جاتا ہے۔ پتہ چلا بیٹھ کر نبی پر درود و سلام بھیجے تو بھی جائز ہے، کھڑے ہو کر درود و سلام بھیجے تو بھی جائز ہے، اس لیے نماز میں ہم بیٹھ کر درود و سلام بھیجتے ہیں اور میلاد میں کھڑے ہو کر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تم اگر بضد ہو کہ نہیں صاحب کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنے پر ایک خاص دلیل چاہیے تب ہم مانیں گے، تو آؤ بخاری اور مسلم صحاح ستہ کی دوسری حدیثیں اٹھاؤ، اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ خاص کھڑے ہو کر نبی پر درود و سلام بھیجنا اور پڑھنا جائز ہے۔ جب حاجی حج کرنے جاتا ہے اور طواف کرتا ہے تو اسے مختلف دعائیں بتائی جاتی ہیں کہ رکن شامی کے پاس جاؤ تو یہ دعا پڑھو، رکن یمانی کے پاس جاؤ تو یہ دعا پڑھو، حجر اسود کے پاس جاؤ تو یہ دعا پڑھو، اور جب میزاب رحمت کے پاس جاؤ تو کون سی دعا پڑھنے کا حکم ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تم یہ دعا پڑھو، اللہم اظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظلک ولا باقی الا وجہک واسقنی من حوض نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم شربتا ہنیتا لا ازمع بعدها ابدا۔ اے اللہ اس دن تو اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے تیرے عرش کے، کوئی ذات نہیں ہوگی سوائے تیری ذات کے، اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے ایک ایسا جام عطا فرما کہ ایک مرتبہ پی لینے کے بعد کبھی پیاس نہ لگے۔ اس حدیث میں واسقنی من حوض نبی کا محمدین کے بعد صاف صاف لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ نبی پر درود بھی ہے اور نبی پر سلام بھی ہے۔ اور کب یہ درود اور سلام پڑھا جا رہا ہے؟ طواف کی حالت میں۔ اور طواف کیسے کیا جاتا ہے؟ کھڑے ہو کر کیا جاتا ہے، میزاب رحمت کے پاس اللہ کے مقدس گھر میں کھڑے ہو کر حالت طواف میں جب نبی پر درود و سلام بھیجنا جائز ہے تو ہندوستان میں میلاد کے اندر نبی پر کھڑے ہو کر درود و سلام بھیجنا کیوں نہ جائز؟